72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے ان سے جب پوچھا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ حسنین کی 2 نین پہ 100 نین تصدق، نین کہتے ہیں آنکھ کو، امام حسین اور حسن کی 2 آنکھوں پر ہماری 100 آنکھیں قربان۔ شاعر کہتا ہے حسنین کی 2 نین پہ 100 نین تصدق، 100 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے ان سے جب پوچھا، کسی نے ان وطن جب پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ حسنین کی 2 نین پہ 100 نین تصدق، نین کہتے ہیں آنکھ کو، امام حسین اور حسن کی 2 آنکھوں پر ہماری 100 آنکھیں قربان۔ شاعر کہتا ہے حسنین کی 2 نین پہ 100 نین تصدق، 100 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ حضرات، عشر محرم کی جو تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، آج اس کی 8ویں نشست ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو،
اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں گلا کٹانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے شہید. میں تھوڑی تمہید میں بات آگے بڑھاؤں. ایک شخص ہے زندہ ہے, دنیا کہتی ہے زندہ ہے, کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, گھومتا ہے, جو دیکھے وہ کہے زندہ. ڈاکٹر کو پوچھا گیا, ڈاکٹر نے کہا زندہ. قرآن نے کہا کہ یہ مردہ ہے. تم کیا کہو گے؟ ہر دیکھنے والا کہتا ہے زندہ. کھاتا پیتا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا ساری باتیں جو دیکھے وہ کہے زندہ ہے. قرآن کہتا ہے مردہ ہے. اور ایک دوسرا ہے سر الگ دھڑ الگ, روح نکل چکی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مردہ ہے. جو دیکھے وہ کہے کہ مردہ ہے. مسلمانوں آپ کیا کہو گے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, نبی کی بات پر ہمارا ایمان ہے, قرآن کو ہم نے مانا ہے. قرآن جس کو کہے زندہ ہم اس کو کہیں گے زندہ. قرآن جس کو کہے مردہ ہم اس کو کہیں گے مردہ. اب آئیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے. مکہ کے کافروں کو قرآن کی آیتیں سنائی, ایمان و اسلام کا پیغام ان کو دیا, وہ نہیں مانے. حضور اور سمجھاتے گئے, وہ اور انکار کرتے گئے. سرکار اصرار کرتے گئے, وہ انکار کرتے گئے. سرکار کے اصرار کی حد ہو گئی, کافرین و مشرکین کے انکار کی حد ہو گئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تسمع الموتى. میرے محبوب گھبراؤ نہیں, یہ مردہ ہے. آپ کی بات سنیں گے نہیں. یہ مردہ, ابو جہل مردہ, ابو لہب مردہ, عتبہ مردہ, شیبہ مردہ, یہ بڑے بڑے سرداران مکہ. قرآن نے کہا مردہ. جو دیکھتا تھا کہتا تھا زندہ ہے. اچھا, امیر حمزہ میدان احد میں شہید ہو گئے, کلیجہ نکال کر چبایا گیا, زبان کاٹی گئی, کان الگ ہو گئے, ناک جدا ہو گئی, پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. جو دیکھے کہے مردہ. ڈاکٹر کو بلاؤ تو ڈاکٹر کہے مردہ. قرآن نے کہا بل احیاء, یہ زندہ ہے. کیوں؟ اب میں آپ کو معیار سمجھاتا ہوں کہ زندگی اور موت جو ہم نے سمجھا ہے اس کا نام نہیں ہے. زندگی اور موت کا فلسفہ جو ہمارے جیسے عام انسانوں نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے وہ زندہ ہو تب بھی مردہ ہے. یہ قرآن نے سبق دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتی ہیں حق کے نام پر, زندہ ہو جاتی ہیں جو مر جاتی ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ تو یہ
کربلا والوں کو وہ زندگی نصیب ہوئی ہے کہ دنیا ان کی زندگی پر رشک کرتی رہے گی، قیامت تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور کوئی ظالم ہی ہوگا جو امام حسین کو مردہ کہہ سکے۔ اب میں جہاں کل چھوڑا تھا میں نے بتایا تھا کہ یزید اقتدار پر بیٹھا، چاروں طرف اس نے خط دوڑا ہے۔ سب سے پہلے امام حسین سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کیا، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ تقریباً 4 مہینہ امام حسین مکہ میں رہے۔ مکہ کیوں آئے؟ کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، من دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ مکہ میں مکھی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مکہ میں جوں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ امام حسین پریوار کے ساتھ مکہ آ گئے، لیکن کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھا تھا، قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ کوفے والوں نے آپ کو خط لکھے، آخر بات یہاں تک پہنچی کہ حسین اگر کوفہ نہیں آتے تو ہم مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قیامت کے دن حسین جواب دیں اللہ کو، ہم اللہ سے کہیں گے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسی کو بلایا، ہم نے حسین کو دعوت دی، جان قربان کرنے کا وعدہ کیا، حسین نہیں ہے، مجبور ہو کر ہم نے یزید کی بیعت کی۔ امام عالی مقام کے سامنے ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا کہ آپ مکے سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام جو مکہ میں تھے، بڑی بڑی ہستیاں، انہوں نے منع کیا، اصرار کرتے رہے کہ آپ ہرگز مکہ چھوڑ کر کوفہ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے بیچ کا راستہ نکالا، کہا میں ابھی نہیں جاتا، اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو بھیجتا۔ امام مسلم گئے، پہلے تو 12,000 20,000 40,000 میں بیعت کی، اور اس کے بعد کوفے والوں نے دھوکہ دیا اور امام مسلم کو شہید کر دیا۔ حضرت امام مسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، محمد اور ابراہیم، 7-8 برس کی عمر تھی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت دونوں شہزادے حضرت قاضی شریح کے گھر پہ تھے۔ یہ قاضی شریح بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور عالم اسلام کے چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج تھے۔ صحابہ کرام کے موجودگی میں وہ فتویٰ دیتے تھے، حالانکہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اتنا بڑا علم تھا ان کا، لیکن اہل بیت کے پکے وفادار اور جانثار تھے۔ دونوں بچے حضرت قاضی شریح کے گھر، قاضی صاحب نے رات کو ارادہ کیا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے ظالموں نے امام مسلم کو شہید کر دیا ہے، دونوں معصوم بچے ہماری پناہ میں ہیں، اگر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو ان کو بھی شہید کروا دے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، کل صبح کو ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ دونوں بچوں کو مدینہ بھیج دینا۔ کہا ٹھیک۔ دونوں بچوں کو قاضی شریح نے بلایا، دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں بچے عمر تو 7-8 برس کی تھی، لیکن خاندان رسول کے شہزادے تھے۔ کہنے لگے قاضی صاحب آپ ہمارے سر پہ ایسے ہاتھ پھیراتے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرایا جاتا ہے، کیا ہمارے بابا کو شہید تو نہیں کر دیا گیا؟ قاضی صاحب رونے لگے،
اور دونوں شہزادوں سے بتایا کہ بیٹے تمہارے بابا حضرت امام مسلم کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، صبح کو ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، میرا بیٹا اس قافلے کے ساتھ تم کو ملانے کے لیے آئے گا، یہاں سے نکل جاؤ اور مدینہ پہنچ کر اپنی باقی زندگی گزار دے۔ رات بھر دونوں بیٹے قاضی شریح کے گھر پہ رہے۔ صبح کو فجر کے وقت قاضی شریح دونوں بچوں کو لے کر باب العراقین آئے، جو کوفہ سے باہر بائی پاس رستہ مدینہ جاتا تھا۔ قاضی شریح نے دیکھا، قاضی شریح کے بیٹا اسد نام تھا، دیکھا کہ روڈ پر ڈامر روڈ اس زمانے میں نہیں تھے، روڈ پر گرد اڑ رہی ہے۔ کہا بیٹے دیکھو قافلہ دور نہیں گیا ہے، ابھی گرد و غبار اڑ رہا ہے، دوڑو قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ دونوں شہزادے دوڑتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن قافلہ ان کو نہیں ملا، واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہو؟ عبید اللہ ابن زیاد کے لوگوں نے پکڑ کے کہا کون ہو؟ دونوں نے بتایا کہ ہم امام مسلم کی شہزادی ہیں۔ دونوں بچوں کو مارا گیا، تھپڑ ماری گئی اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ نے دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا اور یزید کو خط لکھا کہ میں نے مسلم بن عقیل کا کام ختم کر دیا ہے، ان کے دونوں بچے میرے پاس جیل میں موجود ہیں، تمہارا جو حکم ہوگا اسی پر عمل ہوگا۔ جیل کا داروغہ جس کا نام مشکور تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ آل رسول کا وفادار، اہل بیت سے محبت کرنے والا، امام عالی مقام کے جان نام پر جان دینے والا ایسا بڑا وفادار آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام مسلم کی شہزادے رات کو جیل میں آئے ہیں، دونوں بچوں کو آدھی رات کو جیل سے باہر نکالا، اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، کپڑے بدلوائے، اچھی طرح سے ان کو تیار کیا اور اس کے بعد دونوں شہزادوں سے کہا شہزادوں میں تم کو قادسیہ بھیج دیتا ہوں، وہاں کوتوال میرا سگا بھائی ہے، اس کی سرکاری نوکری ہے، میری انگوٹھی لے جاؤ، میرے بھائی کو بتانا، وہ انگوٹھی کے ذریعے سے تم کو پہچان لے گا، اس سے بتانا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں، تم کو کسی کے ساتھ مدینے بھیج دے گا۔ مشکور جیل کا داروغہ آدھی رات کو دونوں بچوں کو لے کر کوفے سے باہر آئے، دونوں بچوں کو قادسیہ کے راستے پر لگا دیا، آدھی رات سے لے کر صبح تک دونوں شہزادے چلتے رہے، اور جب صبح سورج طلوع ہوا تو دیکھا اسی جگہ پہ موجود تھے جہاں سے رات کو چلے تھے۔ لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دونوں بچے گھبرائے، رات بھر چلتے رہے، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، اگلے دن پکڑے گئے تھے، آج بڑی احتیاط کی کہ کہیں چھپ جائیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، تالاب کے کنارے ایک درخت تھا، اور درخت پرانا درخت تھا جس کا جو پیٹ تھا نا تھوڑ جڑ کی جگہ پر وہ کھوکھلا ہو گیا تھا، سمجھتے ہو نا، جھاڑ کا تھوڑ وہ کھوکھلا ہو گیا تھا۔ دونوں بچے اس کھوکھلا پن کے اندر بیٹھ گئے۔ 7-8 برس کے شہزادے، امام مسلم کے یتیم بچے، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تالاب کے کنارے جو درخت تھا اس کے کھوکھلا پن میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک لڑکی پانی بھرنے کے لیے آئی، لڑکی پانی بھرنے کے لیے آئی،
اس نے جیسے ہی تالاب میں پانی بھرنے کے لیے برتن ڈالا تو پانی کے اندر دونوں شہزادوں کی شکل دکھائی دی، دونوں کی شکل دکھائی دی۔ پانی نہیں بھرا، درخت کے کھوکھلاپن کی طرف دیکھا تو دو نورانی پیکر ہستیاں موجود ہیں، دونوں کو باہر نکالا، بال صاف کی، چہرے کے گرد و غبار صاف کیا، کہا شہزادے بتاؤ ہو کون؟ دونوں نے نام نہیں بتایا۔ اس لڑکی نے کہا تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، تمہارا چہرہ کہتا ہے کہ تم امام مسلم کی شہزادے ہو۔ حضرت امام مسلم کا نام سن کر دونوں بچے رونے لگے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میری جو مالکن ہے وہ اہل بیت کی وفادار ہے، آل رسول کی خادمہ ہے، چلو میں اپنے مالکہ کے پاس تم دونوں کو لے چلتی ہوں۔ یہ لڑکی دونوں کو لے کر اپنی مالکہ کے پاس آئی، اس کو بتایا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا ہے اور ان کے دونوں شہزادے تالاب کے کنارے درخت میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو کھلایا، کپڑے بدلوائے، اچھی خدمت کی، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ بچے شہزادوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب کوئی ظالم یہاں نہیں آئے گا، میں تم دونوں شہزادوں کو چھپا کے رکھوں گی، جب تک حالات سازگار نہ ہو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو، یہی رہو، حالات سازگار ہونے کے بعد کسی کے ساتھ تم کو مدینہ بھیج دیں گے۔ دونوں بچے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے وفاداروں کا گھر ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی کھایا، رات کا کھانا بھی کھایا۔ اس عورت نے دونوں شہزادوں کو رات کو اپنی کوٹھڑی کے اندر سلا دیا۔ اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا دیر رات کو آیا۔ بیوی نے پوچھا اتنی دیر کہاں گئے تھے؟ کہا بیگم جیل کے داروغے نے امام مسلم کے دونوں بچوں کو بھگا دیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو کوئی دونوں شہزادوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو بہت زیادہ انعام ملے گا۔ میں صبح سے شام تک بھٹکتا رہا ان کی تلاش میں، لیکن مجھے ملے نہیں، میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ عورت نے کہا اے حارث، عبید اللہ ابن زیاد امام مسلم کو شہید کر کے اپنے لیے دوزخ کا سودا کر چکا ہے، آل رسول کی دشمنی اسے جہنم میں لے جائے گی، ہم عبید اللہ کی باتوں میں کیوں ہیں؟ خبردار ان یتیم بچوں پر اتیاچار نہ کرنا، کہیں تم بھی عبید اللہ کے ساتھ قیامت کے دن دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ حارث نے کہا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا تیار ہو تو مجھے کھانا دو، نہیں تو میں ابھی جاتا ہوں۔ کھانا کھایا، عورت نے نرمائی سے سمجھایا اس کو، ظالم سو گیا۔ دونوں شہزادے اندر روم میں سوئے تھے۔ آدھی رات کو دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا، بڑے بھائی نے چھوٹے کو اٹھایا، بھیا اٹھو اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا، تاجدار کائنات حضرت امام حسن سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے بابا امام مسلم ان کے پاس گئے، سرکار نے نانا جان نے کہا کہ مسلم اپنے بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ کر اکیلے چلے آئے۔ میرے بابا نے کہا سرکار وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی شہید کیا جائے گا؟ کیا ہمیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا؟ چھوٹے بھائی نے کہا ہاں میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔
اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر آدھی رات کو رونے لگے. دونوں کے رونے کی آواز سن کر حارث جاگ گیا. بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا محلے کے بچوں کی آواز ہوگی، تم سو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد آواز اور زیادہ تیز ہوئی. حارث کھڑا ہوا، دروازہ کھولا. دونوں بھائی سوئے ہیں، ایک دوسرے کو چمٹے ہوئے ہیں. حارث نے دونوں کو اٹھا کر کہا بتاؤ تم کون ہو؟ یہ دونوں شہزادے سمجھ رہے تھے یہ ہمارے وفادار کا گھر ہے، آل نبی کے محبین کا گھر ہے. فوراً کہہ دیا کہ امام مسلم کے یتیم بچے ہیں. دونوں بچوں کو مارا، رسی سے جکڑ کر باندھا. حارث کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی، ظالم، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا. ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا. قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا. لو اب تو زمین ہلی جا رہی ہے، سیدہ فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے. ظالم، ان بچوں کو میں نے آسرا دیا، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر آرام سے سو رہے تھے، اور تو ظلم و ستم کے پار ان کے اوپر توڑ رہا ہے، انہیں مارتا ہے. قیامت کے دن ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور میں بڑی شرمسار ہوں، ان کی نانی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر سیدہ نے مجھ سے پوچھا میرے بچوں کو تو نے آسرا دیا، میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھا اس لیے کہ تیرا شوہر میرے بچوں کو ختم کر دے، میں کیا جواب دوں گی؟ ظالم کے اوپر دنیا کی دولت کا نشہ سوار تھا. کہنے لگا مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر. دونوں بچوں کو رسیوں میں جکڑ کے باندھا. بیوی آئی، ظالم نے اسے بھی مارا، دیوار سے سر ٹکرایا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. دونوں شہزادوں کو باندھ کر اپنے روم میں ڈال دیا اور کہتا گیا کہ صبح تک تڑپتے رہو، صبح سویرے میری تلوار تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گی. 7-8 برس کے بچے رات بھر رسیوں میں جکڑے رہے. صبح سویرے ظالم اٹھا، دونوں بچوں کو سامان کی طرح خچر پر لادا. بیوی پھر کھڑی ہوئی، اپنا سر شوہر کے قدموں میں رکھا. ظالم، اگر تجھے کسی کو مارنا ہے تو مجھے مار، میرے سر کو کچل دے، اپنے تلوار سے میرا خون بہا کر اپنے خون بہانے کی آتش کو پورا کر. ظالم ان شہزادوں کو نہ مار. لیکن یہ ظالم نہیں مانا اور دونوں بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے گیا. دونوں کی رسی باندھی، تلوار میان سے باہر نکالی. خنجر دیکھ کر 7-8 برس کے دونوں شہزادے سہم گئے. ظالم آگے بڑھا. بڑے بھائی نے کہا حارث پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کا خون نہیں دیکھ پاؤں گا. چھوٹا بھائی آگے بڑھا، سر جھکا کے کہا نہیں، پہلے میرے گلے پر تلوار چلا، میں اپنے بڑے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا. دونوں بھائی اس طرح سے اصرار کرتے رہے. ظالم نے تلوار اٹھائی، دونوں بھائیوں نے اپنے سر سجدے میں رکھے اور دنیا کے سامنے اعلان کیا یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سجدے میں سر کٹانا ہے دستور ہمارا. نماز کی حالت میں سجدے میں اپنا سر کٹانا یہ ہمارے خاندان کی پرانی ریت ہے. دونوں شہزادوں کے اوپر تلوار چلائی گئی، ایک آہ نکلی، چیخیں بلند ہوئی اور دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مشکور نے دونوں امام مسلم کے بیٹوں کو بھگا دیا ہے. اس نے مشکور کو بلایا،
بچے کہاں؟ تو میں نے بھگا دیے. کیوں؟ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رضا کے لیے میں نے دونوں بچوں کو بھگا دیا. مجھ سے ڈرا نہیں. کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی دنیا کی کتی سے نہیں ڈرتا. مشکور نے جلاد کو کہا اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے، اور جب اس کی روح نکل جائے تو تلوار سے اس کا دھڑ تن الگ کر دینا. مشکور کو لایا گیا، پہلا کوڑا مارا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی قسم سچ بات بولتا ہوں، حسین آپ پر سلام ہو، اے آل رسول آپ پر سلام ہو. اگر آپ کے دشمن آل رسول سے غداری کرنے والے اپنی مثال نہیں رکھتے تو حسین آپ کے وفاداروں کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. اگر حسین یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں تو کربلا والوں سے بڑا کوئی صابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. پہلا کوڑا لگا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا چابک مارا، کہا مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تیسرا چابک لگا، مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کے بنیاد پر مجھے سزا دی جا رہی ہے. جلاد کوڑا مارتا رہا، یہ اللہ سے التجا کرتا رہا. آخرکار کہا مولا مجھے تیرے محبوب اور آل نبی کے پاس پہنچا دے. اس کے بعد خاموش ہو گیا. جلاد کوڑے مارتا رہا اور روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں بچوں کو شہید کرنے کے بعد حارث دونوں کے سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا. کہنے لگا اے امیر تمہارے دشمن کے سر لایا ہوں. کہ کون دشمن؟ امام مسلم کے بچے. کہا ظالم میں نے کب کہا تھا کہ امام مسلم کے بچوں کو قتل کرنا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ زندہ پکڑ کے لاؤ. میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ ہمارے پاس دونوں بچے زندہ ہیں. اگر یزید نے بچے طلب کیے تو کیا جواب دوں گا؟ حارث نے کہا اگر میں زندہ لے آتا تو کوئی مجھ سے چھین لیتا، انعام اس کو مل جاتا. عبید اللہ نے کہا اگر ایسا تھا تو دونوں کو چھپا کے مجھے خبر دیتا. اعلان ہوا کون ہے جو اس کمینے کو اسی جگہ قتل کرے جہاں اس نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور حارث کو دریائے فرات کے کنارے اسی جگہ تلوار سے دو ٹکڑے کیا گیا جہاں اس نے حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو شہید کیا. خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ہی ملی نہ عقبہ ملی. اس طرح سے حضرت امام مسلم اور امام مسلم کے شہزادے دونوں کو کوفہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں امام مسلم کا خط مل چکا ہے، تیاری کر رہے ہیں کوفہ جانے کی. آخری وقت میں بھی صحابہ کرام حضرت امام حسین کے پاس آئے. کون سا زمانہ تھا؟ حج کے دن تھے. ساری دنیا کے لوگ مکہ آ رہے تھے اور حسین کوفہ جا رہے تھے. ڈاکٹر اقبال نے کہا اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا می روی. اے حسین ساری دنیا آپ کے دیدار کے لیے مکہ آ رہی ہے، آپ مکہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے فیصلہ کیا کہ حج ادا نہیں کرنا ہے اور کوفہ جانا ہے. صحابہ کرام نے آخری وقت میں بھی روکا. حضرت عبداللہ بن زبیر پرائیویٹ میں آئے، کہنے لگے کہ حسین دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
حرم شریف میں اتنا مجمع جمع کروں گا کہ یزید کی طاقت نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ، میرے باپ سے میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مکہ میں ایک مینڈا یعنی دمبا ہوگا جس کی وجہ سے مکے کی عظمت کو پامال کیا جائے گا۔ میری وجہ سے مکہ میں خون خرابہ ہو، میں اسے برداشت نہیں کرتا، میں مکہ سے باہر چلا جاؤں۔ جب بار بار کہا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ میری منشا یہ ہے کہ مسجد حرام کے باہر اگر ایک بالش باہر میں شہید ہو جاؤں تو مسجد کے اندر شہید ہونے سے میرے لیے یہ بہتر ہے کہ مسجد کے باہر میرا خون بہایا جائے۔ آپ نہیں مانے، اور 3 ذی الحجہ حج سے 8 دن پہلے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پریوار کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو مکہ کا گورنر تھا، اس کا نام تھا عمرو بن سعید۔ امام حسین کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی سگی بہن حضرت زینب حضرت عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں تھی۔ وہ مکے کے گورنر کے پاس گئے اور گورنر سے لکھوا لیا کہ حسین مکہ میں رہیں گے، حسین کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، حسین کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا، حسین کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ گورنر مکہ نے منظور کر لیا اور لکھت میں دیا، امام حسین مسجد حرم میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، حکومت کی طرف سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے گورنر کا بھائی یحییٰ بن سعید اس کو بھی ساتھ میں لیا پروف کے روپ میں کہ یہ گورنر نے لکھا ہے اور اس کا بھائی ساتھ میں۔ حضرت امام حسین مکہ سے نکل چکے تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر گئے اور مکہ کے گورنر کا لیٹر دکھایا، امان نامہ۔ امان نامہ اس زمانے میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ لکھوایا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا کہ نہیں، میں تو کوفہ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنی بیوی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بہن اور 2 شہزادے حضرت عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 3 کو امام حسین کے ساتھ چھوڑ کر عبداللہ بن جعفر خود تو واپس آ گئے اور یہ 3 نفوس قدسیہ حضرت امام حسین کے ساتھ اس سفر نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، 2 قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، 2 قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کہاں جاتا ہوں۔ یہ منصب شہادت کربلا میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ امام حسین کو رکنے نہیں دیتا۔ صحابہ اہل بیت ہر کوئی سمجھا رہا ہے، لیکن امام عالی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، راستے میں جو لوگ حج کے لیے آ رہے تھے وہ مکہ کے آس پاس امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر ایک کو تعجب ہوتا ہے کہ ساری دنیا اپنا وطن چھوڑ کر مکہ حج کے لیے آ رہی ہے اور نواسے رسول جنہوں نے مکہ کو مکہ بنایا ہے اس رسول کے نواسے کربلا جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں۔ اسی سفر میں امام عالی مقام کے ملاقات ایک شاعر سے ہوئی جس کا نام تھا شاعر فرزوق، عرب کا بہت بڑا مشہور شاعر ہے، اس کی کویتائیں کلام میں نے پڑھا ہے۔
بہت بڑا نام ہے اس کا، وہ بھی حج کے لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی امام عالی مقام ان سے ملے، وہ کوفہ سے آ رہا تھا، کوفہ میں رہتا تھا۔ امام عالی مقام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ فرزوق امام مسلم کی شہادت سے پہلے نکل چکا تھا۔ جب چاروں طرف حسین 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 کے نعرے لگتے تھے تب وہ نکلا تھا۔ پوچھا، امام عالی مقام نے جب پوچھا تو فرزوق نے بتایا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، محبت آپ سے کرتے ہیں، لڑائی کی بات ہوئی تو بنی امیہ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے خیر کا تعلیم، آگے بڑھے، جو بھی راستے میں ملتا ہے ایک ہی بات کرتا، حسین آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بابا علی شیر خدا کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دھوکہ دیا ہے، یہی قوم قسمیں کھانے والے، وفاداری کی باتیں کرنے والے، آپ کو دعوت دینے والے، آپ کو خط لکھنے والے، یہی دشمن کے ساتھ مل کر آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام حاجز، مکہ اور کوفہ کے بیچ میں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو آگے بھیجا۔ اس زمانے کا دستور تھا، کوئی قافلہ جاتا تھا تو پہلے لیٹسٹ نیوز کے لیے، جلدی خبر پہنچانے کے لیے کسی ایک آدمی کو گھوڑے سوار کر کے آگے بھیجتے تھے۔ حضرت قیس بن مسہر سیداوی امام حسین کے ساتھی تھے، امام عالی مقام نے ان کو خط لکھ کے دیا۔ خط میں لکھا تھا، اے اہل کوفہ، میرے بھائی مسلم کا خط ملا، مجھے پتا چلا کہ تم میرے ساتھ وفاداری کر رہے ہو، امام مسلم کے ساتھ تم نے وفاداری نبھائی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، میں مکہ سے نکل چکا ہوں، ساری تیاری کر لینا، بہت جلد میں کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط حضرت قیس کو دیا، آپ روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ ابھی کوفہ تھوڑا دور تھا کہ یزیدی لوگوں نے، حکومت کے لوگوں نے حضرت قیس کو پکڑ لیا، پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا۔ عبید اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا امام حسین کا نمائندہ بن کے آیا۔ عبید اللہ نے کہا تمہاری زندگی بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اعلان کرو، امیر المومنین یزید کی تعریف کرو، حسین اور امام مسلم کو برا بلا کہو، تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ حضرت قیس اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کر حضرت مولا علی شیر خدا، امام حسین اور حضرت امام مسلم کی تعریف کی، یزید کو، ابن زیاد کو اور اس کے باپ کو برا بلا کہا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا مکے کا، ایسا غصہ ہوا، لوگوں کو کہا کہ چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں اور اس کی زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ حضرت قیس بن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کے وفادار تھے۔ یہ وفاداری کی بات ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، مسئلہ بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں، جان بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے اگر کسی نے غلط بات کہہ دی تو گنہگار نہیں ہوگا، سمجھے؟ زندگی بچ گئی، گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن عشق والے کہتے ہیں نہیں، حسین آپ کو برا بلا کہنا، ہماری ہزاروں زندگیاں حسین کے قدموں پر قربان، حسین کو ہم برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ اس قافلے میں تھے کون کون، تو سن لیں۔ تقریباً 72 ساتھی تھے یا کچھ کم و بیش۔
اس لیے کہ کچھ لوگ آگے ملے تھے، کچھ الگ ہو گئے تھے، لیکن خاندان رسول، اہل بیت رسول کے کتنے لوگ تھے ان کا شمار تاریخ کی کتابیں میں آتا۔ کربلا کا جو سفر ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں، 2 گھر والیاں، حضرت علی اصغر کی ماں اور حضرت امام زین العابدین کی ماں شہر بانو اور ربا، یہ 2 امام حسین کی بیویاں امام حسین کے ساتھ تھیں۔ امام حسین کے 3 بیٹے، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام علی اکبر اور معصوم علی اصغر، یہ 3 بیٹے حضرت امام حسین کے آپ کے ساتھ اس قافلے میں تھے۔ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 جوان بیٹے، امام حسن کے 4 جوان بیٹے امام حسین کے سگے بھتیجے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ 4 شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت مولا علی کے 5 بیٹے، امام حسین کے سوا دوسرے 5 بھائی جو دوسری ماؤں سے تھے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر، یہ 5 امام حسین کے بھائی امام عالی مقام کے ساتھ کربلا کے سفر میں ساتھ میں تھے۔ امام عالی مقام کے چچا حضرت عقیل کے 3 بیٹے، چوتھے بیٹے امام مسلم تو پہلے شہید ہو گئے تھے، امام مسلم کے 3 بھائی حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر، یہ 3 بھائی امام مسلم کے امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت امام مسلم کے 2 شہزادے میں نے ابھی بیان کیا شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی امام حسین کے ساتھ کربلا کے سفر میں ساتھ تھے۔ حضرت امام حسین کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اور محمد، امام حسین کے سگے بھانجے مولا علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی حضرت سیدہ زینب کے لال، یہ دونوں چھوٹے بچے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ یعنی یہ سارا قافلہ اہل بیت کا وفاداروں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا اور کوفہ جا رہا۔ ایک سوچنے کی بات، امام عالی مقام لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، اگر لڑائی کے ارادے سے جاتے تو فوج لے کے جاتے۔ لڑائی میں کوئی معصوم بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے، کوئی بچیوں کو ساتھ لے جاتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کی نیت سے نہیں، اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کے پاس ان کی دعوت پر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آخرکار ایک جگہ آئی جس جگہ کا نام ہے مقام ثعلبیہ، یہ کوفہ اور مکہ کے بیچ میں ہے۔ مقام ثعلبیہ میں ایک آدمی ملا جس کا نام تھا بقیر اسدی، وہ ملا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حالات پوچھے، سارے ساتھی بھائی پریوار ساتھ میں تھا۔ بقیر اسدی امام حسین کو باہر لے گیا اور خفیہ طور پر بتایا کہ سرکار اللہ کے واسطے خاندان رسول پر رحم کیجئے، اپنے آپ کو اور اہل بیت مصطفیٰ کو ہلاکت سے بچائیے اور کوفہ جانے کا ارادہ ترک کیجئے۔ سنیے، کوفہ والوں نے امام مسلم کو دھوکہ دیا، ان کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں شہزادے حضرت محمد بن ابراہیم، دونوں چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے امام مسلم کی شہادت کی خبر پڑھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ آپ نے حضرت امام مسلم کے 3 سگے بھائی تھے، ان کو بلایا، بات بتائی۔ حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا، ان کے شہزادوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، اب کیا کریں؟ سارے ساتھیوں نے مل کے کہا سرکار واپس مکہ چلے جائیں۔
کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آگے بڑھے۔ حضرت امام مسلم کے 3 سگے بھائی، انہوں نے کہا حسین آپ اگر نہ چلیں تو آپ کی مرضی، ہم تو ضرور جائیں گے، یا تو کوفہ جا کر اپنے بھائی مسلم کا بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تمہارے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، جو حشر تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اس طرح سے یہ سارا قافلہ پھر آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ جانے لگا، حضرت امام مسلم کی ایک چھوٹی سی شہزادی تھی، 5-6 برس کی بچی تھی، امام حسین کے پاس آئی اور کہنے لگی چچا آنے والا مسافر شاید کوفہ سے آیا تھا، میرے بابا کے بارے میں پوچھا ان کا حال کیا ہے، میرے بھائی محمد اور ابراہیم کیسے ہیں؟ چھوٹی بچی کی بات سن کر امام عالی مقام کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ بابا کو روتا دیکھ کر بچی نے کہا سرکار بات کیا ہے؟ آپ نے بچی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بچی سمجھدار تھی، کہنے لگی لگتا ہے کہ میرے بابا حسین، میرے بابا مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے، میں یتیم ہو گئی ہوں، اس لیے یتیموں کی طرح میرے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا حسین مسلم اور آپ کی کمپیریشن نہیں ہو سکتی ہے، آپ تو کوفے والے دیکھیں گے تو آپ کا ساتھ دیں گے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کو چھوڑ دیں۔ امام عالی مقام نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ سارا قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ کوفے سے قریب ایک جگہ ہے جہاں ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام کوہ ذی ہشم ہے۔ وہاں یزیدی لشکر میں سے 1000 کا دستہ لے کر حر بن یزید ریاحی موجود تھا۔ حر یزیدی لشکر کا بہت بڑا فوجی کمانڈر تھا، عراق کا رہنے والا تھا، بہت بڑی تنخواہ ملتی تھی اور بڑا ماہر تھا، لڑائی کا آزمودہ کار پہلوان تھا۔ اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 آدمی دیے اور بھیجا کیوں کہ جہاں بھی حسین کو دیکھو وہی روک لو۔ کیوں؟ آپ سمجھ سکتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کوفہ آئیں اور کوفہ میں ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے، حسین کو ساتھ دینے والے ان کا ساتھ دیں، کوفہ میں تلواریں چلنے لگے تو حسین کو کوفہ نہ آنے دو، وہی روک لینا، جہاں دیکھو وہی روک۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو پہنچ چکے تھے۔ حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر دوپہر کے قریب پہنچا۔ کنواں کے قریب امام عالی مقام کا قافلہ تھا، آپ کے ساتھیوں نے پانی بھر کے رکھا تھا۔ حر آیا، ان کے جانور پیاسے تھے، وہ لوگ بھی پیاسے تھے۔ امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے حر کے لشکر کو پانی بھی دیا اور ان کے جانوروں کو بھی پانی دیا۔ حر کچھ بولا نہیں۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا، امام عالی مقام نے حر سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا تمہاری الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا اے حسین ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام عالی مقام نے نماز ظہر پڑھائی 1000 حر کے ساتھیوں نے اور امام عالی مقام کے ساتھیوں نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد امام عالی مقام سب کے سامنے آئے۔ 1000 حر کے ساتھیوں کو امام عالی مقام نے بتایا اے لوگوں، اے کوفے والوں سنو، میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، مجھے دعوت دی ہے، بار بار اصرار کیا، کئی مہینوں سے دعوتیں دے رہے ہو، تب تمہاری دعوت پر لبیک دے کر میں یہاں آیا ہوں۔ اب اگر تم مجھے کوفہ لے جانا چاہتے ہو تو میں آنے کو تیار ہوں، اور اگر تمہاری مرضی بدل گئی ہے تو مجھے واپس مکہ جانے دو، مجھے کوفہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا اور خیمہ میں چلے گئے۔ اس زمانے میں گرمی کے دنوں میں عام طور پر سفر رات کو ہوتا تھا، صبح کو تھوڑی دیر سفر ہوتا 8-9 بجے تک، پھر پورا دن لوگ آرام کرتے تھے، پھر شام کو سفر کرتے تھے نماز عصر کے بعد۔ نماز عصر کا وقت آیا، امام عالی مقام نے نماز پڑھائی اور سارے لوگوں نے امام عالی مقام کے پیچھے نماز پڑھی۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی ایک تقریر فرمائی، حر اور اس کے ساتھیوں سے کہا، اے کوفے والوں سنو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جن کا حق ہے اہل حق کو ان کا حق دو، ان کا حق پہچانو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تم کو نصیب ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اپنے ظلم اور بربریت کی وجہ سے تم پر حاکم بنے ہیں، خبردار ان کا ساتھ کبھی نہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اور اے کوفے والے سنو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے تم نے خط لکھے ہیں، بار بار پیغام بھیجا ہے، بار بار خط لکھے ہیں، تب میں آیا ہوں۔ امام عالی مقام کی تقریر سن کر حر نے کہا، حسین آپ کس خط کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے خادم سے کہا کہ جو خطوں کا جو بستہ ہے، تھیلا ہے، وہ لے آؤ۔ تقریباً 150 خط کوفے والوں نے امام حسین پہ لکھے تھے، ایک ایک خط پر نام لکھے تھے، فلاں کی طرف سے فلاں، فلاں کی طرف سے فلاں، فلاں کی طرف سے فلاں۔ فرمایا، اے فلاں کیا تو نے خط نہیں لکھا؟ اے فلاں کیا تو نے خط نہیں لکھا؟ بے وفا کوفی لا یوفی انکار کر بیٹھے، حسین ہم نے کوئی آپ کو خط نہیں لکھا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اچھا مان لو تم نے خط نہیں لکھایا ہے، اب میں آ گیا ہوں، اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو مجھے واپس مکہ جانے دو۔ حر نے کہا، اے حسین، اے نواسہ رسول، میں تو گورنمنٹ کا ملازم ہوں، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جہاں بھی آپ کو دیکھوں وہی آپ کو روک لو، نہ آپ کو کوفہ جانے دو نہ آپ کو واپس مکہ جانے دو۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ حر، اس سے تو تیرے لیے مر جانا اچھا ہے۔ نواسہ رسول کو، فاطمہ کے لال کو روکنا چاہتا ہے، قید کرنا چاہتا ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ امام عالی مقام نے ساتھیوں سے کہا کہ روانہ ہو جاؤ، چلو تیاری کرو، نماز عصر ہو چکی تھی۔ حر نے کہا، حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تجھ پر تیری ماں روئے، حسین کو تو روکتا ہے؟ حر نے کہا، حسین اگر آپ کے سوا کوئی عرب مجھے یوں کہتا کہ تیری ماں تجھ پر روئے تو میں اس کو بھی ایسی بات کہتا، لیکن آپ کی ماں دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، اہل ایمان کی محبت ان کے ساتھ ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے، ان کے اشارے سے ہم جنت میں جائیں گے، ہماری ماں بہنیں ان کی شفاعت سے جنت میں جائیں گی، آپ کی ماں شہزادی رسول ہیں، خبردار میں آپ کی ماں کے لیے ایک شبد بھی نہیں بول سکتا۔ امام عالی مقام نے حضرت حر کو بلایا اور دونوں نے ایکانت میں چند باتیں کی۔ حر نے کہا، حسین عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس میرے ساتھ ہے، میرے سارے کارناموں کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو دے گا، میری طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے کہ رات کو جب قافلے والے سو جائیں تو آپ چپ چاپ یہاں سے نکل جائیں۔ بڑی اچھی بات۔ امام عالی مقام نے فرمایا، ٹھیک۔ اہل بیت کی بہو بیٹیاں تھیں، شہزادی کونین کی شہزادیاں تھیں، تو یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد کا قافلہ دور خیمہ ڈالتا ہے، امام عالی مقام کا قافلہ دور خیمہ ڈالتا ہے۔ رات کو سارے لوگ سو گئے، امام عالی مقام نے ساتھیوں کو اٹھایا اور قافلہ رات کو چل پڑا۔
مولانا محمد شفیع اوقاڑی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا تو یہ قافلہ اسی جگہ پہنچا تھا جہاں سے رات کو چلے تھے۔ حر نے کہا حسین میں نے آپ کو اچھا موقع دیا، آپ گئے نہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا کہ آج رات جائیں گے۔ اگلی رات لوگ سو گئے، امام عالی مقام نے ساتھیوں کو اٹھایا، روانہ ہوئے، پوری رات یہ قافلہ سفر کرتا رہا اور صبح دیکھا تو اسی جگہ تھے جہاں سے رات کو چلے تھے۔ 2 رات ہو گئی، دوسری صبح کو حر نے کہا حسین اے نواسے رسول میں نے آپ کو کہا تھا رات کو چلے جانا، آپ گئے نہیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ آج کی رات جائیں گے۔ تیسری رات امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، پوری رات یہ قافلہ سفر کرتا رہا اور صبح ہوتے ہوتے ایک ایسی جگہ پہنچا سنسان جنگل میں جس کو قصر بنی مقاتل کہتی ہیں۔ امام عالی مقام کا قافلہ رات بھر چلا تھا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، رات بھر کا سفر لیٹے، اچانک بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بڑے صاحبزادے تڑپ کر بیٹھ گئے، ابا جان اللہ خیر کرے یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے میں نے ابھی خواب دیکھا، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور موت ان کے سامنے آ رہی ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بہادر بیٹے تھے، فرمایا ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹے روئے زمین پر سب سے زیادہ اہل حق ہم ہیں، اگر ہم حق پر ہیں ہم زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھوڑی دیر کے بعد پھر روانہ ہوا۔ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا تھا کہ حر کا لشکر آ گیا، حسین عبید اللہ ابن زیاد کا ابھی قاصد آیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ذرہ برابر آگے بڑھنے نہ دوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا آگے بڑھنے دو۔ بعض راویوں نے لکھا ہے امام عالی مقام تب تک چلتے رہے جب تک آپ کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا ذوالجناح، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام عالی مقام نے قافلے کو روک لیا۔ جو پرانے لوگ تھے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ امام عالی مقام نے انہیں بلایا اور فرمایا مسلم یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت مسلم نے فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاذہی ارض کربلا، یہ زمین کربلا ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا دان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا لاڈلا حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ کسی شاعر نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے بچ کے کبھی ہم نہ جائیں گے، آلے نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ اور تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال اور لاش قتل گاہ سے ہم سب پلائیں گے۔ محرم کی 2 تاریخ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نازل ہوئے۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ تھا، کربلا میں امام حسین کو دین پاک کو بچانا تھا، دین کی عظمت کو بچانا تھا،
یزید کے ظلم و ستم سے دنیا کو آگاہ کرنا تھا، اور سچی بات یہ ہے حسین کے اس عظیم کارنامے کو سارا جہاں سلام کرتا ہے۔ 3 دن بھوکے پیاسے جگر کے ٹکڑے نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے، لعنت دی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن سلام ہو فاطمہ کے لال، آپ نے دین اسلام کی لاج رکھ لی۔ ہندوستان کے کہے جانے والے مہاتما گاندھی نے کبھی کہا تھا مجھے ہندوستان کو آزاد کرنے کی پریرنا امام حسین سے ملی ہے، اور میں نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ سچائی کے لیے لڑنے والے کبھی تعداد کو نہیں دیکھتے، ہزاروں کے سامنے اکیلے ٹکرا جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں کالے اور گورے کی لڑائی میں جس ہستی نے کاروں کو آزادی دلائی اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ جب افریقہ آزاد ہوا، کالوں کو بھی زندگی گزارنے کا پورا حق ملا۔ اس وقت کسی نے نیلسن منڈیلا کو پوچھا تھا کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا، صدیوں سے کالے لوگ، حبشی سماج گوروں کی غلامی کرتا آ رہا ہے، تمہیں یہ کیسے خیال ہوا کہ تم اتنا سر بلند کر کے اس سرزمین پر جیو گے؟ نیلسن منڈیلا نے کہا میں نے امام حسین کے کردار سے سیکھا ہے کہ سچائی کے لیے لڑنے والے تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، طاقت نہیں دیکھتے ہیں، اکیلے بے سر و سامہ ہو کر ہزاروں کے سامنے ٹکرا جاتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر بمبئی کا رہنے والا، اس کی کویتا میں نے سالوں پہلے پڑھی تھی، کویتا تو یاد نہیں ہے، اس کا ارتھ آپ کو بتا دوں۔ اس ہندو شاعر نے کہا تھا اے حسین، اے رسول اللہ کے نواسے، اے علی اور فاطمہ کے جگر، آپ کربلا گئے، مدینے سے آپ کو نکالا گیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، حسین آپ کربلا گئے، وہاں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ پر پانی بند کیا، بھگوان رام کی سوگند کھا کر کہتے ہیں اگر آپ کربلا نہ جاتے اور ہندوستان آ جاتے تو ہندوستان کا ہندو گنگا اور جمنا کے جل کو آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتا۔ سلام ہو امام عالی مقام کے عظیم کردار کو، اپنے تو اپنے پرے بھی انہیں سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام عالی مقام کے عظیم مقام و مرتبے کی حساب سے دین اسلام کا بول بالا فرمائے، اہل سنت والجماعت کو ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 بیان باقی ہیں، ٹائم پر تشریف لائیے، انشاءاللہ باقی جو داستان ہے وہ حقیقت کے ساتھ میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہمان کربلا ہمارا سلام ہو، دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بڑے مہمان ہمارا سلام ہو، دل بند مصطفیٰ کو، تھے دونوں باجوں کٹ گئے نہیں رے فنات پر، تھے دونوں باجوں کٹ گئے نہیں رے ہمارا سلام ہو، میں
ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو، ہمارا سلام ہو دل باد مصطفیٰ کو، ہمارا سلام ہو۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔